کوئی بری عادت اس میں نہ ہو۔ بری عادتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ وہ غیر مردوں سے خفیہ رابطہ نہ کرتی ہو، خفیہ رابطے میں نہ ہو، مراسم نہ ہو، اس کے لنک نہ ہو، تعلق نہ ہو۔ یہ نشانیاں ہیں کچھ، یہ دیکھو، پھر اس کے گھر والوں سے بات کرو اچھے طریقے کے ساتھ، اور پھر آپ اسے نکاح کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، لوگوں کا مال جو ہے نا باطل طریقے کے ساتھ ہڑپ نہ کرو، ہڑپ نہ کرو لوگوں کا مال دھوکے کے ساتھ، فراڈ کر کے، لفظی گولہ باری کر کے ہم لوگوں سے مال کھینچتے ہیں، پھر اس کو مختلف طریقوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فراڈ کر لیتے ہیں۔ اکثر واقعات آپ نے بے شمار واقعات سنے۔ فرمایا یہ کام نہ کرو، لفظی گولہ باری کر کے باطل طریقے کے ساتھ لوگوں کا مال نہ کھاؤ، بلکہ کیا کرو، اچھے طریقے کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ مل کے تجارت کیا کرو۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ نہیں کرنے۔ کبیرہ گناہ اللہ نے شرط رکھ دی، فرمایا اگر کبیرہ گناہ نہیں نہ کرو گے تو میں آپ کے صغیرہ ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ میں نے ترجمہ بھی پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ تو شرط یہ ہے کہ صغیرہ بھی تب بھی معاف ہوں گے جب آپ کبیرہ سے بچیں گے۔ یہ جتنی حدیث ہے نا، یہ نماز پڑھنے سے فلاں گناہ معاف ہو جاتا ہے، تسبیح پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ جتنے ہیں یہ سب صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، کبائر سے اجتناب کرنا ہے، کبائر سے اجتناب کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ صغیرہ معاف کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا کی، ان کو حاکم بنایا، ان کو فوقیت عطا کی۔ وہ کیوں؟ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کے اخراجات اٹھاتا ہے، وہ کماتا ہے، پھر لگاتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے اس کا، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو کیا کریں، سجدہ کریں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو فضیلت عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کرتے پھریں، عورتوں پر ظلم کرتے پھریں۔ آپ کو فضیلت عطا کی ہے، آپ اپنے جائز اختیارات استعمال کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور آپ کے جائز اختیارات میں یہ بھی ہے کہ آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جائز اختیار اللہ نے مردوں کو دیا ہے۔ کل میں نے سورہ نساء، یہ سورہ نساء ہی چل رہی ہے نا، تو اس میں یہ مسائل کافی ہیں۔ اللہ نے حکم بھی دیا ہے 4 شادیوں کا، پٹھی صاحب فرمایا مثنیٰ و ثلاث و رباع، کل میں نے مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ 4 شادیاں کرو۔ تو مرد کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، تو وہ اس کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ مزید شادیاں کر سکتا ہے، تو اس میں عورت کی اجازت یا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سب ہمارے مسئلے بنائے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے مرد کو فضیلت عطا کی ہے، اس کو اپنے جائز اختیارات استعمال کرنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور قریبی ہمسائے اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا سب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور اسی سپارے میں اللہ نے ایمان والوں کو کہا ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کس کے؟ نماز نہیں پڑھنی، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نے شراب پی ہو نا پھر نماز نہیں پڑھنی، پھر نماز نہیں پڑھنی، نماز کے قریب نہیں جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس آیت کی تفسیر میں ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ جب اس آیت کے شان نزول میں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کچھ صحابہ کرام کی دعوت کی، کیا کی؟ دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا۔ جب انہوں نے کھانا کھایا نا، کھانے کے بعد انہوں نے شراب پیش کی، اور راجی کی انہوں نے شراب پی، صحابہ کرام نے شراب پی لی، ضرورت سے زیادہ پی لی، اور پھر نماز پڑھنے آگے، پھر نماز پڑھنے آگے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگ گئے، نماز پڑھائی تو قرآن بھول گئے، آگے پیچھے کر دی آیتوں کو، تو وہ نا معنی بدل گیا، بڑا کوئی عجیب سا معنی ہوگا آیتوں کا، لفظ بھول گئے، کھا گئے، نشے میں تھے نا، شراب پی ہوئی تھی، نشے میں تھے، اوپر سے نماز پڑھ رہے۔ تو یہ معاملہ جو تھا نا اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو نماز کے قریب نہیں جانا۔ نماز کے جب شراب پی ہو تو
تب شراب جائز تھی، اب لیکن حرام ہے، مستقل حرام ہے۔ سورہ مائدہ میں وہ ہے نا انما الخمر والمیسر والانصاب یہ سارے شیطانی کام ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی کام ہے، اس لیے یہ اختیار نہیں کرنے۔ تو یہ حکم تب کا ہے جب شراب حلال تھی، اب پکی پکی حرام ہے، دنیا میں شراب نہیں پینی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے اس بارے میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا حرام کر دیا۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، آگے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دو جگہ پر فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھتے شاید اللہ معاف کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، یہ اختیار میں ہے، لیکن شرک معاف نہیں ہونا۔ شرک فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ جنت ہی حرام کر دیتے ہیں، جنت حرام کر دیتے ہیں، اس کی معافی کوئی نہیں، ایسا یہ کبیرہ گناہ ہے اور بڑا سنگین جرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے قریب بھی نہ لے جانے دے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو، فرمایا ایمان والو اگر تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے نا تو اس میں خیانت نہ مارو، خیانت نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو لوگوں کی امانتوں میں۔ آج تو بہرحال یہ دور نہیں ہے، لوگ امانتیں جمع نہیں کرواتے، سگے بھائی ایک دوسرے کو امانتیں نہیں رکھواتے، اللہ کی قسم نہیں رکھواتے، بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں، سونا زیور اپنے پیسے سب کچھ بینکوں میں رکھواتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، اعتبار نہیں نہ رہ گیا اصل میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوروں میں ہوتا تھا کہ لوگ بڑے بڑے خزانے اپنے جو دیکھتے تھے نا معتبر لوگ ہیں ان کے پاس رکھوایا جایا کرتے تھے، مکے کے سارے مشرک کافر بڑے بڑے سردار اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سبحان اللہ، جب ہجرت کی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حکم دیا، کہا علی امانتیں لٹا کر تم بھی صبح مدینے آ جانا، ادھر میرے بستر پر جا کر کیا کرو، سو جو لوگوں کی امانتیں پڑی ہیں ان مکے کے کافروں کی، ان سب کو لٹا کے تم بھی واپس آ جانا۔ تو محترم بھائیو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، یہ منافق کی نشانیوں میں سے اللہ نے نشانی بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی بڑا سنگین جرم ہے، لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اللہ کے دوست نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی آل کا، آل ابراہیم پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، ان کو حکمرانی دی، نبوت عطا کی ان کی نسل کو، اور اسی نسل سے حضرت ابراہیم کی نسل سے آپ کے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے۔ تو اللہ نے آل ابراہیم کا ذکر کیا کہ ہم نے ان پر بڑی نعمتیں عطا کی، ان کو اللہ نے حکومت عطا کی، امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کس کی؟ اکثر ہم سنتے ہیں نا امیر کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ قرآن کا حکم ہے، رسولوں کا حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو، اور ساتھ کیا کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، فرمایا جو علم والے ہیں نا، بااختیار لوگ ہیں، تمہارا کوئی امیر ہے جماعت، اس کی کیا کرو، بات مانو، اس کی بات ماننا ضروری ہے تم پر۔ ہاں فرمایا کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو، پھر جو ہے نا قرآن اور حدیث اسی رہنمائی لے کر اس تنازع کو دور کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے ایک واقعہ نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ایک حدیث وہ روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نا ایک انصاری صحابی کی قیادت میں ایک واقعہ بھیجا، لشکر ایک جو ہے نا فوج کا دستہ، انصاری صحابی اس کی قیادت کر رہا تھا، اس کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے ایک جنگ کی طرف روانہ کیا۔ تو رستے میں وہ امیر جو ہے وہ اپنے لوگوں سے، اپنی رعایا سے ناراض ہو گیا، یہ صحابی قیادت کر رہا تھا، لیڈر جو تھا، تو اختلاف ہو گیا، ناراض ہو گیا، اس نے نا ایسی آگ جلائی، اتنی زیادہ آگ جلا کے نا، تو جو اس کے ساتھ لوگ تھے نا، امیر تھا، اس نے کہا بھی ظاہر بات ہے نبی کریم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا کہ امیر جو کہے کر گزرو، اس انصاری صحابی نے آگ جلائی، ناراض تھا، اس نے حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ، آگ میں چلے جاؤ، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں تمہارا امیر ہوں۔ اب وہ سوچی پڑ گئے صحابہ کرام، اور کئی تو تیار بھی ہو گئے کودنے کے لیے، انہوں نے کہا امیر کی اطاعت فرض ہے، لیکن کیا ہوا، ایک نوجوان جو تھا نا ان میں صحابہ میں سے وہ آگے بڑھا، اس نے کہا ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں، ہم نے تو کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ہم آگ سے بچ جائیں، اور امیر صاحب آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں، بھئی یہ کیسی بات ہے۔ اس نے کہا ہم آگ میں نہیں کودیں گے، اس نے سب کو منع کر دیا، اس نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ لے کے جائیں گے۔ وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا اللہ کے نبی یہ آپ نے اس کو امیر بنا کے بھیجا تھا، یہ ہمارے سے ناراض ہو گیا، اس نے آگ جلائی اور اس نے ہمیں کہا کہ اس میں کود جاؤ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کود جاتے تو کبھی بھی تم آگ سے باہر، کبھی بھی تم آگ سے نکل نہ پاتے، یعنی اللہ تمہیں اس آگ میں رکھتا، اللہ بھی رکھتا۔ اب کیوں تم آگ میں رہتے ساری زندگی اور نہ تم باہر آ پاتے؟ فرمایا اس مسئلے سے، اس واقعے سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر امیر کی اطاعت کرو، لیکن اگر وہ کوئی خلاف شریعت کام کرنے کا حکم دے تو پھر نہیں کرنا، وہ جتنا بھی نیک ہو، پارسا ہو۔ بھئی وہ اپنی ذاتی دشمنی میں لوگوں کو خلاف شریعت کا اپنے فائدے کے لیے وہ خلاف شریعت کام کرنے کا حکم دے، پھر بعد اس کی نہیں ماننے کو میر صاحب خانو چھٹی دے اسی چلنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خلاف شریعت کام نہیں کرنا، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، وہ سورہ فاتحہ میں ہے نا آیت صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ وہ انعام یافتہ کون ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے نا، اس کو کس کا ساتھ ملے گا؟ نبیوں کا، صدیقوں کا، شہداء کا، نیک لوگوں کا ساتھ اسے ملے گا۔ تو اللہ کی قسم ہے جس کو نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ مل جائے صرف نبی کی اطاعت کرنے سے، تو یہ بہت بڑا سودا ہے۔ تو نبی کریم کی اطاعت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ایک بڑا پیارا مسئلہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ سلام، لوگوں کو سلام کرو، کیا کرو؟ یہ تو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرو لوگوں کو، اور کیا کرو؟ تحفہ دیا کرو۔ کیا دیا کرو؟ تحفہ۔ اب یہ رواج نہیں رہا تحفہ دینے کا، ٹھیک ہے جی، تحفہ دیا کرو لوگوں کو اور سلام لیا کرو لوگوں سے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کیا کہ اگر تمہیں کوئی سلام دے اور تحفہ بھیجے تو تم کیا کرو؟ اس کے سلام کا اچھے طریقے سے بڑھ چڑھ کے جواب دو، اور جو اس نے تمہیں تحفہ دیا ہے اس سے قیمتی تحفہ اسے واپس بھی لٹاؤ، لیکن فرمایا اگر تم نہیں لٹا سکتے تو کم از کم جس قیمت کا اس نے تمہیں تحفہ دیا ہے اتنی قیمت کا تم بھی اسے لٹا دو۔ اچھی بات ہے نا، اخلاق بندے کا بڑھتا ہے۔ اور فرمایا اگر سلام کا جواب نہیں دے سکتے تم خوشی میں یا بڑھ چڑھ کر، تو جتنا اس نے دیا ہے اتنا سلام کا جواب دے دو۔ اس سے بندے کی جو اکڑ ہے نا، غرور، تکبر، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ کئی اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں وہ سلام لیتے ہیں نا، السلام علیکم، وہ السلام علیکم کہتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے، جتنا کوئی سلام کہے اتنا ہی جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بھی پورا جواب دے دیں۔ تو یہ ایک بڑا پیارا اللہ نے مسئلہ بیان کیا، تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، تحفے دیا کرو، خوشبو سب سے بہترین تحفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے نا اسی پارے میں ذکر کیا ہے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا۔ دارالکفر مطلب جو کافروں کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں نا، انڈیا ہو گیا یا دوسرے کافر، یہ یورپی ملک ہیں جتنے کافروں کے، فرمایا جو کافروں کے ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں نا، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اچھے طریقے کے ساتھ عبادت کریں اور شریعت کے جتنے حکم ہیں نا ان کو مانیں، ان پر عمل کریں کافروں کے ملکوں میں رہ کے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے، اصل بات یہ ہے کافروں کے ملک میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ ان کی سختی کی وجہ سے دین کے کام نہیں کرتے، خلاف شریعت کام وہ جو نہ کر رہے ہیں، اور جو کافر کہہ رہے ہیں، جو ان کے قانون ان پر چل رہے ہیں، تو فرمایا یہ کام نہ کرو۔ اگر ادھر رہنا ہے کافروں کے ملکوں میں تو پھر اچھے طریقے سے جتنے اسلام کے احکامات ہیں ان کو ماننا ہے۔ اگر نہیں مان سکتے تو پھر کیا کرو؟ ہجرت کرو۔ ہجرت کرنے کا بڑا اجر ہے، فرمایا ہجرت کر دو۔ اگر تمہارے پاس یہ استطاعت موجود ہے اور تم ہجرت نہیں کرتے تو کل قیامت کے تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے، تمہارا حساب ہوگا۔ بھئی تمہارے پاس استطاعت موجود ہے، تم ان کی تنگی سے نکل سکتے ہو، پھر کیوں نہیں نکلتے؟ تو یہ پاکستان اللہ کی بہت، یہ اسی لیے حاصل کیا گیا تھا نا دو قومی نظریے پر، کہ ہم کھل ڈل کر ان کافروں کی غلامی سے نکل کر ہم اللہ کے سامنے سر مسجود ہو سکیں، کھل ڈل کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو یہ حکم ہے۔ اور فرمایا اس میں چھوٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو معذور ہیں، مطلب معذور کوئی کافروں کے ملک میں رہتا ہے مسلمان،
تو وہ ہجرت نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کا مزوری ہے۔ اور عورتوں اور بوڑھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے نماز کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کا تو بڑی جگہ ذکر ہے، لیکن اس میں خصوصی یہ ہے کہ فرمایا اگر جہاد میں بھی ہو نا تم تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی ذکر کیا کہ جہاد میں ہوتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑنی اور سفر میں بھی نہیں چھوڑنی۔ ہاں تم یعنی ہے وہ اس کو قصر کر سکتے ہو، تاخیر سے پڑھ سکتے ہو، لیکن چھوڑنی نہیں۔ فرمایا پھر ایسے کرو، اگر جہاد کر رہے ہو نا تو 2 گروہ بنا لو، جنگ ہو رہی ہے، ایک گروہ لڑے، ایک گروہ نماز پڑھے، پھر وہ لڑے اور پھر وہ نماز پڑھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بتائی ہے اس میں۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا، اپنی رحمت کا ذکر کیا۔ دیکھیں بڑا پیارا اللہ نے نا اس میں 5ویں سپارے میں پوائنٹ بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں آپ میری اگر عبادت کریں، میرے حکم مانیں، اور جو میں نے نعمتیں دی ہیں، یہ ترجمہ ہے، میں نے جو نعمتیں دی ہیں آپ ان کا شکر کریں، آپ ان کا مجھے بتائیں۔ اگر آپ نعمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کو عذاب دینے کی؟ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں آپ میری عبادت کریں، میرے احکام مانیں، میری نعمتوں کا شکر کریں، تو میں پھر آپ کو کیوں عذاب دوں گا؟ تو یہ 3-4 کام ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو حکم کو ماننا چاہیے، انشاءاللہ ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ 5ویں سپارے کے آخری صفحے میں اللہ نے منافقین کی صحیح طرح کلاس لگائی ہے۔ جو منافق جو ہوتا ہے نا، منافق مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، 5ویں سپارے کا آخری صفحہ ہے۔ فرمایا منافق کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے بکری ایک ریور سے الگ ہو جائے نا، وہ پھر کبھی ادھر ہوتی ہے اور کبھی ادھر بھاگتی، پھر تو سمجھ نہیں آتی میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں۔ فرمایا منافق کی مثال بھی یہی ہے، کبھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی یہودیوں کے ساتھ، کبھی مسلمانوں کے ساتھ، کبھی لبرل لوگوں کے ساتھ، کبھی سیکولرزم لوگوں کے ساتھ۔ تو منافقوں کا اللہ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جو منافق ہے نا ان کی سزا پتہ کیا ہے؟ جہنم کے سب سے گہرے جو نا گہری کھائی میں منافقوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو اللہ نے منافقین کا انجام بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے مفہوم ہے، بڑی پیڑی بیماری ہے یہ بھی، کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں منافق لوگ۔ تو یہ چند مسائل اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔